الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم. ہر وہ مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے پڑھ لیا، دل و جان سے تسلیم کر لیا، اس کے بعد اگلے لمحے سے اس کی ذمہ داری، اس کے ذمے یہ آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے احکام اعمال پر عمل کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے۔ الغرض اعمال کا ادا کرنا اگلے لمحے سے فرض ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اب پوری زندگی ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں انہیں ادا کروں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ان سے میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ قرآن پاک کی جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ چند آیات اور کئی ایسی آیات ہیں جن آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نیت کی اہمیت کو بیان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی کام کرے اور نیت ہی نہ کرے، بغیر نیت کے وہ کام ہو جائے۔ جیسے انسان کی عادت تھی کچھ کرنے کی، ویسے ہی یہ کام ہو گیا۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک انسان رکعت باندھتا ہے اور سوچتا بھی نہیں ہے، اور اس کی زبان پر سیدھے قل اعوذ برب الناس آ جاتا ہے، بغیر ارادہ کیے ہوئے بس اس کی زبان پر قل اعوذ برب الناس پہلی ہی رکعت میں آ گیا۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے
اور بہت بڑا کام کرتا ہے، لمبے عرصے تک کام کرتا ہے، یعنی عمل کی مقدار بھی زیادہ اور عمل کا زمانہ بھی دراز، لیکن نیت ہی صحیح نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ اعمال اس کے لیے نجات کا سبب بنے، وبال کا سبب بن جائے۔ اس کو ہم ایک حدیث پاک سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے شخصوں کے بارے میں جنہوں نے بہت بڑا عمل دنیا میں کیا۔ ایک عالم دین جس نے اپنا علم پھیلایا، دوسرے سخی جس نے خوب مال کی سخاوت کی، اور تیسرے شہید جس نے اللہ کے لیے بہت لڑا، قتال کیا، حتیٰ کہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضور نے ان تینوں کی مثال دی کہ نیت صحیح نہیں تھی، کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ کسی نے پوری زندگی علم کے لیے صرف کر دی، کسی نے پسینہ بہا کر جتنا کمایا پوری زندگی وہ سب لٹا دیا، اور کسی نے جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن نیت صحیح نہیں تھی۔ تو کل قیامت کے دن اللہ ان تینوں سے کہیں گے کہ تم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تمہاری تعریف کی جائے، نام و نمود ہو، شہرت ہو، جاؤ۔ قیامت کے دن تو ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے اپنے اعمال کسی کو دکھلانے کے لیے کیے ہوں، وہ آج ان اعمال کا بدلہ انہی سے لے لیں۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اعمال کے آغاز اور شروع سے پہلے ایمان لانے کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے نیت۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جس کی نیت اس بات کی ہوگی کہ مجھے دنیا مل جائے، ہم اسے دنیا دے دیں گے۔ جو شہرت چاہتا ہوں گا ہم اسے شہرت دے دیں گے۔ عام طور پر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو 2 چیزیں اس کی نیت کو خراب کر دیتی، ایک ہے دنیا، اس لیے یہ بھی ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت بھی ساری برائیوں کی جڑ ہے، وہ نیت کو خراب کر دیتی ہے دنیا کی محبت۔ اور اگر آخرت کی محبت ہے تو سب اعمال صحیح۔ اور فرمایا کہ آخرت کی کامیابیاں بھی انہیں ملے گی جو دنیا کے اندر شہرت نہیں چاہتے ہوں گے، جن کا مقصد بھی آخرت ہوگا۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، انہیں ہی آخرت دیں گے۔ تو عمل سے پہلے جیسے ہم بسم اللہ کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، ایسے ہی تمام اعمال سے پہلے ہر مسلمان کے لیے بسم اللہ ہے نیت۔ اگر نیت صحیح ہے تو اسی کے مطابق اللہ کی جانب سے بدلہ بھی دیا جائے گا اور اللہ کی جانب سے معاملہ بھی کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ان لوگوں کے مقام کو بیان کیا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ بندوں میں سب سے اونچا مرتبہ ہے انبیاء اکرام علیہم السلام کا، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے لیے تو نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب وہ آرام بھی کرتے ہیں تب بھی ان کا دل جاگتا ہے، اور تب بھی ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، چاہے جائے کہ عمل کے آغاز کے اندر ان کے لیے نیت کا مسئلہ ہو، وہ تو ہر وقت اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ لیکن بندوں کے اندر انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے صدیقین کا۔ ان کا جو نام رکھا گیا صدیق، اس کی جمع ہے صدیقین۔ قرآن پاک نے صدیقین استعمال کیا،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبیوں کے بعد دوسرا درجہ بندوں میں جن کا ہے وہ ہے صدیقین۔ صدیق یہ صدقن سے بنا ہوا ہے، صدقن عربی زبان میں اس کی اصل آتی ہے صدقن۔ صدق بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، صدق کے معنی سچائی، صدق بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، وعدے میں بھی سچائی ہوتی ہے، عمل میں بھی سچائی ہوتی ہے، زبان میں بھی سچائی ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے صدق کا تعلق دل سے، نیت سے۔ ہم کہتے ہیں نا صدق دل سے، صدق دل سے، دل کی سچائی سے۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام ہر طرح سے صادق ہوتے ہیں، ہر طرح سے سچے ہوتے ہیں، اور ان کی نیت بھی صادق ہوتی ہے، ان کی نیت میں صدق اور سچائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو سب سے اونچا مقام دیتے ہیں نبیوں کے بعد جن کی نیتوں میں صدق اور سچائی ہے۔ اگر نیتوں میں صدق اور سچائی ہے اور اگر اس کے بعد عمل کا موقع نہ بھی ملے تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہے، راضی، بلکہ اللہ رب العزت اس کی نیت کی بنیاد پر اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں عمل سے پہلے ہی۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں ہمارے نبی نے یہی فرمایا کہ جب بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو ارادے ہی پر اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اذا ہم عبدی بحسنہ فلم یعملھا، نیک کام کا ارادہ کیا اور ابھی کیا نہیں تو اس پر ہی اللہ ثواب عطا فرما، اور اگر نیک کام کے ارادے کے بعد وہ نیکی کر لی تو پھر اب نیتوں میں بھی درجات ہیں، نیتوں میں بھی درجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے خلوص، صدق اور سچائی کے اعتبار سے اسے 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، ریاض الصالحین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا ہی میں اس کو نقل کیا۔ باپ بیٹے ہیں، باپ کا نام ہے یزید، بیٹے کا نام ہے معن۔ باپ کے پاس ماشاءاللہ اچھی جائیداد تھی، سخی تھے، خرچ کرتے تھے، بیٹے کی بھی پرورش کر رہے تھے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے گھر کے علاوہ بھی آدمی اور غریبوں کو صدقات دیتا ہے، خیال کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یزید ان کے والد، معن کے والد، کچھ روپیہ لے کر مسجد میں گئے اور وہاں جا کر ایک شخص بیٹھے تھے، ان کو پیسہ دیا اور کہا کہ دیکھو جو کوئی ضرورت مند آئے تم یہ پیسہ ضرورت مندوں کو دے دو۔ یہ کہہ کر یزید گھر آ گئے۔ اب بیٹے کی بھی کوئی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ جب یہ مسجد گئے، مسجد جانے کے بعد سامنے والے شخص نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ ضرورت ہے، آپ کے حالات کیسے ہیں؟ کہا بھائی ضرورت تو ہے، کوئی میں بہت مالدار تو نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے وہ پیسہ ان کو دے دیا، معن کو، یزید کے بیٹے کو۔ اب وہ پیسہ لے کر گھر میں آئے۔ اب جب گھر میں آئے تو ابا نے جیسے ہی دیکھا کہ جو پیسہ میں نے اور غریبوں کے لیے دیا تھا، صدقے کا مجھے ثواب ملنا تھا، وہ تو میرے بیٹے نے گھر میں ہی لے کر آ گیا، اس نے لے لیا۔ غصہ ہوئے اور بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا سردار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں لے گئے اور پورا قصہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنَ۔ کہا یزید
تم نے جو نیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیت کی بنیاد پر تمہیں ثواب عطا فرما دیا، اور کہا کہ یہ جو مال ہے وہ مان کا ہو گیا۔ تو انسان نے صرف نیت کیا، اللہ تعالیٰ نیت کی بنیاد پر اس کو عطا فرماتے۔ کل قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوصاف بیان کی ہے جنتیوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ۔ ان کا جو مقصد ہوتا ہے کھلانے کا، خرچ کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ اس میں اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، اللہ کی خاطر وہ خرچ کرتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی خاطر، کہتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اب ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ کوئی عمل کرتا ہے اور نیت ہی نہیں کرتا، اس لیے نیت جو رکھی گئی ہے اس کے سلسلے میں 3 باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیت رکھی اس لیے گئی ہے کہ عادت اور عبادت میں علیحدگی ہو، فرق ہو۔ کوئی بھی کام انسان بغیر نیت کے عادت کے طور پر نہ کرے، اسی لیے نیت رکھی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت کے اندر ڈگمگ معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیت کہتے ہی ہیں پختہ ارادے کو۔ چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ جس نے قتل کیا اور دوسرا اس سے لڑ رہا تھا، لڑتے ہوئے جو مرا ہے وہ بھی جہنمی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور فما بال المقتول، قاتل کا تو قصور سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو مقتول ہے اس کا کیا قصور ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی پختہ نیت کی وجہ سے۔ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، یہ تو مکمل تیاری میں تھا، مکمل ارادہ کر چکا تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سامنے والا کامیاب ہو گیا، ورنہ تو یہ بھی اپنے بھائی کو قتل کر کر ہی دم لیتا تھا۔ تو جب آدمی کوئی پختہ نیت کر لیتا ہے اسے کہتے ہیں نیت، اور جب آدمی نیت کرتا ہے تو نیت اسے کہتے ہیں جس کے اندر غرض، جس کے اندر کوئی مقصد ہو۔ جب تک کوئی منزل، کوئی غرض اور مقصد نہ ہو تو اسے نیت نہیں کہتے۔ اب ہر عمل کے وقت میں انسان یہ اگر نیت کرے گا تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا موازنہ اور مقابلہ نیتوں کے اعتبار سے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، وہ صرف اس نیت سے آیا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا، اس کے اعتبار سے اسے ثواب دیا جائے گا۔ ایک آدمی مسجد میں آیا ہے بری نیت سے، چپل چوری کرنے کے لیے آیا ہے کہ لوگ اگر رکوع یا سجدے میں چلے جائیں گے تو چپل لے کر چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہی برتاؤ ہوگا قیامت کے دن کہ بعض نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی۔ کوئی نہیں جان رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اب اچھی نیت کے اندر بھی درجات ہیں۔ ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی قربانی میں نیت یہ بھی کر رہا ہے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، میں اللہ کا قریبی بن جاؤں، اللہ کی توجہات میری طرف ہو جائیں۔ جس قدر نیت کے اندر استحضار رہے گا تو اللہ رب العزت اتنے زیادہ خوش ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک نے یہی کہا کہ گوشت نہیں پہنچتا اللہ تک، لیکن اس موقع پر جو تمہارا دلی جذبہ ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔
پھر ایک عمل کے وقت انسان کئی نیتیں بھی کرتا ہے، جیسے مسجد میں آتے وقت نماز کی نیت کی، مسجد میں داخل ہوتے وقت تحیۃ المسجد کی نیت کر لی، یہ بھی سوچ کر آ رہا تھا کہ مسجد میں جا کر تحیۃ الوضو پڑھوں گا، یہ بھی سوچا ہے کہ مسجد میں جا کر جو ہے تلاوت کروں گا، یہ بھی مقصد تھا مسجد میں آنے کا، اور اعتکاف کی بھی نیت تھی، مسجد میں داخل ہوتے وقت مان لو اعتکاف کی نیت کر لی کہ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کروں گا۔ عمل ایک شخص نے ایک کیا، اس نے ایک نیت کی، دوسرے شخص نے وہی عمل کیا اور کئی نیتیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی نیتوں کے اعتبار سے ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ثواب کا معاملہ اور آخرت میں بھی ثواب کا معاملہ نیتوں کے اعتبار سے فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ لوگ بازار میں ہوں گے اور اللہ کا فیصلہ آئے گا اور سارے ہی لوگ دھسا دیے جائیں گے، یخسف بأولہم وآخرہم۔ تو کچھ گنہگار ہوں گے جن کی نحوست سے یہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضور یہ جو گنہگار تھے وہ تو دھسا دیے گئے، وَفِيهِ مَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مَعَهُمْ، لیکن کچھ لوگ بازار میں اچھے بھی تو ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، انہیں کیوں دھسایا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ تو سب کے ساتھ یہی ہوگا، جب عذاب آتا ہے تو اچھے بھی گرفت میں آ جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اچھے بندوں کو ان کی نیتوں کے ساتھ میں اٹھائیں گے، ثم یبعثون علی نیاتہم۔ پھر ایک موقع پر یہ بھی نیت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں، یعنی فتح مکہ سے مدینہ کی جو ہجرت تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اب قیامت تک دو چیزیں باقی ہے کہ جہاد اور فرمایا دوسرے ہے نیت۔ انسان نیت کرتا رہے، ہر موقع پر نیت کرے، اچھی نیت کرے، موقع نہیں بھی ملے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے غریب کو دیکھا، سوچا کہ یہ غریب ہے، میں اس کو دیتا ہوں، اچھی نیت سے اس کے پاس گئے، اس نے کہا ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، کپڑے میرے بدن میں ایسے ہیں، ماشاءاللہ میں اچھی حالت میں ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ ہم جو اس تک گئے اچھی نیت کو لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے ساتھ میں معاملہ نیتوں کے اعتبار سے، اس لیے کہا گیا ہے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ نیت یہ دل کا کام ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے۔ بولتے ہیں ریاکاری، دکھلاوا، یہ نیت میں نہیں ہو سکتا۔ ریاکاری اور دکھلاوا نیت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ریاکاری اور دکھلاوا اس کے لیے جو جسم ہے وہ ہے عمل۔ ریاکاری نام و نمود عمل میں آ سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اچھی دکھلانے کے لیے، صدقہ کر رہا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لیکن نیت انسان کے دل میں ہوتی ہے اور دل کے اندر اس کو کوئی دیکھتا نہیں، اس لیے نیت پاک ہوتی ہے بشرطے کہ نیت کی جائے اور نیت کو صحیح کیا جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ یا تو نیت ہی نہیں کرتا، اس لیے آج ہمیں یہ بات اپنے ساتھ میں ذہن میں لے جانا ہے کہ ہر موقع پر مجھے نیت کرنا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جانا ہے، ٹھہر کر نیت کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نیت کو ہر جگہ صحیح کرنا ہے۔ اگر کچھ میرے ذہن میں، میرے دل میں غلط مقصد، غلط خیال آ رہا تھا تو اس کو دور کرنا ہے اور نیت کو صحیح کرنا ہے اور اس کے بعد میں وہ عمل کرنا ہے۔ تب جا کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نیتوں کے ثمرات اور نیتوں کی برکتیں عطا فرمائے،
اور اگر ایک شخص نے بہت سا کام کیا لیکن ابتدا میں نیت اگر اس کی صحیح نہیں تھی تو انجام کار کے اندر اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ کہیے مجھے یہ حکم دیا گیا، قل انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کروں۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم السلام، گزشتہ کتابوں کے ماننے والے سب کو اللہ نے یہ کہا کہ تم سب اپنے آپ کو یکسو کرو اللہ کے لیے، کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو اس کام سے پہلے اپنے آپ کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کرو، نیت کو صحیح کرو، اس کے بعد میں عمل کرو۔ اس لیے آج جو عنوان طے کیا گیا تھا کہ قرآن پاک میں نیت کی اہمیت، اس کا خلاصہ اور حاصل یہی تھا، یہ جو چند آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے آیا کہ جتنی اچھی نیت اور جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی ہم دنیا میں بھی اس کے نتیجے دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اور خدا نخواستہ نیت ہی نہیں ہوئی تو کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جو صحیح نہیں ہوں گے، جیسے فرض کام، کتنے فرائض ایسے بھی ہیں، تیمم ہے، اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ نیت فرض ہے، اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہاں تو نیت ہے ہی فرض۔ کتنے ہی اعمال ہیں جہاں نیت فرض ہے، اور کتنے ہی اعمال ہے کہ اگر نیت ہے تو ثواب، نیت نہیں تو ثواب نہیں۔ جیسے وضو ہے، وضو کے اندر اگر ہم نے نیت کی تو نیت کی بنیاد پر وضو پر ثواب ملے گا، ورنہ وضو ہو تو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی جتنے بھی ہم اچھے کام کریں گے، سب اچھے کاموں میں اگر نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو صحیح فرمائے اور آخرت کی نیت سے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔